یزید کیا ہے پہلے اسے سمجھیے. یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے, اللہ کے نیک بندے ہیں, مگر یزید بد چلن تھا, یزید بد کردار تھا. یزید چاہتا تھا میں امیر المومنین بن جاؤں اور شراب بھی پیتا رہوں. یزید سوچتا تھا میں خلیفۃ المسلمین بن جاؤں, زنا بھی جبر بھی کرتا رہوں. یزید سوچتا تھا میں حکومت کی کرسی پہ بیٹھ کر ظلم اور آندھی کے طوفان کو بہاتا رہوں. امام حسین نے کہا یزید ایسا نہیں ہوگا, جب تک حسین زندہ ہے نہ نانا کے نام پر آنچ آئے گا, نہ نانا کی شریعت پہ حسین آنچ آنے دے گا. اے یزید تیرے پاس تخت ہے, مگر یاد رکھنا یہ حکومت چند روزہ ہوتی ہے. تیرے پاس فوج ہے, یہ فوج چند روزہ ہوتی ہے. تو سوچتا ہے تیرے پاس طاقت اور صلاحیت ہے, تو طاقت کے بل بوتے حقانیت کو نہیں روک سکتا ہے. تو حکومت کے بل بوتے حقانیت کو نہیں روک سکتا ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا یزید ظالم و جابر تھا, تو ظلم کے مقابلے میں شریعت کی حفاظت کے لیے امام حسین نے اپنا گھر چھوڑا شریعت کی حفاظت کے لیے, اپنا نانا کا روضہ چھوڑا شریعت کی حفاظت کے لیے, ماں کے مزار انور کو چھوڑا شریعت کی حفاظت کے لیے, مدینہ المنورہ کو چھوڑا شریعت کی حفاظت کے لیے. اور 72 حسینیوں نے کربلا میں حسین کی محبت میں شہادت کا جام پیا شریعت اور قرآن کی عظمت کی حفاظت کے لیے. اب مجھے ٹھہر کر کہنے دیجئے, جہاں شریعت کی حفاظت ہوگی وہاں حسین ہوں گے, جہاں شریعت کی بقا ہوگی وہاں حسین ہوں گے, جہاں قرآن کے حکم پہ چلا جائے گا وہاں حسین ہوں گے. اس لیے یاد رکھیے گا صاحب مارکیٹ میں 2 قسم کے حسینی ہے, ایک وہ جو اوریجنل حسینی ہے, کربلا میں اسلام اور شریعت بچانے گئے تھے, یہ مارکیٹ کے ڈپلیکیٹ حسینی ہے جو مصنوعی کربلاؤں میں شریعت کی دھجیاں اڑانے جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ ڈالنا یہ شریعت ہے, آپ کے کربلا میں بیٹیاں ننگے سر کھڑے کھڑے جلیبیاں کھاتی ہیں, کھڑے کھڑے گلگپا کھاتی ہے. آپ کا بیٹا کربلا کے بہانے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا, نماز کا وقت ختم ہو جائے مگر نماز کی فکر نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایمانداری سے بتائیے, ہے کوئی مائی کا لال جو کہہ دے کہ کربلا میں حسین ابن علی کی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی تھی؟ ہے کوئی جو کہہ دے حسین کی بیٹی سکینہ کی نماز قضا ہوئی تھی؟ ہے کوئی مائی کا لال جو کہہ دے حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر کی نماز قضا ہوئی تھی؟ میں آپ سے کہنا چاہوں گا نماز بھی کربلا میں ہے, شریعت بھی کربلا میں ہے, قرآن کی تلاوت بھی کربلا میں ہے, پردہ بھی کربلا میں ہے. وفادار بیٹا علی اکبر کی طرح باپ کی محبت میں جان لٹانے والا بیٹا بھی میدان کربلا میں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کوالٹی حسینیوں میں تھی ایک کوالٹی ہماری زندگی میں ہے, برا مت مانیے گا, ایک کوالٹی بتا دیجیے, ایک کوالٹی. ہمیں تو حسین کا نام یاد ہے مگر جس ماں نے حسین کو حسین بنایا اس ماں کا کردار ہماری ماؤں کو یاد نہیں ہے. جس باپ نے حسین کو حسین بنایا اس بابا حضرت علی کا کردار ہمیں یاد نہیں ہے. آپ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں, کس کی خواہش ہے کہ نانا کا مدینہ چھوڑ دے, مگر میرے امام چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے شریعت کے تحفظ کے لیے. جب میرا امام مدینے سے تیار ہو کر چلنے لگا تو گھر میں ایک بیٹی ہے جن کا نام حضرت سغرا ہے. حضرت سغرا نے کہا بابا جان سب کربلا جانے کو تیار ہے مگر مجھے حکم کیوں نہیں ہو رہا؟ بابا حسین نے کہا بیٹی آپ کی طبیعت خراب ہے. کہا بابا جان میں تو ٹھیک ہوں. حضرت سغرا بیمار ہے مگر جانے کے لیے حضرت امام حسین نے کہا بیٹی نانا جان نے کہا تھا الفاطمۃ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو ہر باپ نے اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا بنا لیا. آپ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں, کیسے میری خواہش ہوگی کہ آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں.
مگر مجبوری ہے، سفر دشوار کن ہے، راہ پر خطر ہے، میں آپ کو لے کر کے نہیں جا سکتا، آپ مجھے مہلت دیں، 1 ماہ کے بعد حضرت علی اکبر کو بھیج کر بلوا لوں گا۔ آؤ ذرا حضرت سغرا کے ارمان سنو۔ حضرت سغرا مچل گئی، بول پڑی بابا جان مجھے سواری کی ضرورت نہیں، میں پیدل کربلا چلوں۔ بابا جان میں جانتی ہوں کہ عورتوں پہ جہاد نہیں ہے، مگر اے میرے بابا میں آپ کے بڑے کام آؤں گا، اے بابا مجھے کربلا لے چلے۔ جب کربلا میں نماز کا وقت ہوگا تو بھیا علی اکبر جب آذان دینے کے لیے جائیں گے تو میں ان کے لیے امامہ لے کر پہنچ جاؤں گا۔ بابا جان جب نماز کا وقت ہوگا تو میں آپ کے نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے پانی لا دوں گی۔ بابا جان جب نماز کا وقت ہوگا تو اپنی ماں کے لیے میں مصلی بچھا دوں گی۔ اے بابا جان پھوپھی زینب کے لیے قرآن لا کر کے دوں گی۔ اے بابا جان خود بھی نماز پڑھوں گی، سکینہ کو بھی پڑھواؤں گی، علی اصغر کا جھولا جھلواؤں گی، اون و محمد کو بیٹھا کر کے قرآن پڑھاؤں گی۔ اے بابا جان پیاس لگے گی تو پیاسوں کو پانی پلاؤں گی۔ اے بابا جان میری دادی حضرت فاطمہ جب جنگ میں کوئی زخمی ہوتا تو ان کے بینڈیج اور مرہم کا کام کرتی، میں بھی میدان کربلا میں کروں گی۔ سلطان رضا آج اپنی قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہے گا، جو ہی محرم کا چاند نکلتا ہے الحمدللہ ہر سنی فاتحہ کراتا ہے، میں پوچھنا چاہوں گا صرف موم بتی ہی جلے گا، صرف اگربتی ہی جلے گا، صرف فاتحہ کا ہی چراغ جلے گا، یا ہماری بیٹیوں کی زندگی میں حضرت سغرا کے ارمان کا بھی چراغ جلے گا؟ بتا میری قوم کی بیٹیوں، تم نے میٹرک پاس کیا ہے، تم نے انٹر تک تعلیم حاصل کی ہے، تو جتنا پڑھتی ہے اتنا ہی تیرا لباس چست ہو جاتا ہے، جتنا ہی تو پڑھتی ہے اتنا ہی تیرا لباس چھوٹا ہو جاتا ہے، تم جتنا ہی پڑھ لکھ کر ہائی ایجوکیشن کے طرف پڑھتی ہے اتنا ہی آزاد خیالی تیری زندگی میں آ جاتی ہے، تیرے سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے۔ لیکن سلطان رضا کہنا چاہے گا کیا یہی حضرت سغرا کا کردار ہے؟ اے میری قوم کی بیٹیوں بتاؤ، تم نے میکہ میں جوانی گزاری، سسرال میں قدم رکھا، بتا میکہ سے لے کر سسرال تک کیا تم نے بھی کبھی اپنے باپ کے وضو کے لیے پانی دیا ہے؟ کیا تم نے بھی کبھی اپنی ماں کو نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھایا ہے؟ کیا تم نے بھی کبھی اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کی ہے؟ کیا تم نے بھی کبھی مصلی بچھا کر خود نماز پڑھ کے اپنے شوہر کو بھی نماز کرنے کی تلقین کی، نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے؟ کیا تم نے بھی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بیٹھا کر قرآن پڑھایا ہے؟ نہیں پڑھایا تو آج کے اس جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، صرف سینہ پیٹنے والے کو دیکھ کر نہ سمجھنا کہ یہ حسینی ہے، اصل حسینیت یہ ہے کہ جب فجر کی آذان ہو تو تیری آنکھ کھل جائے۔ اگر تو میکہ میں ہے بابا کے قدم کو دبا کے جگانا، بابا اٹھ جائیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، ماں کو تلقین کرنا امی میں نے وضو کے لیے پانی رکھ دیا ہے، اپنا بھی مصلی بچھانا، اپنی بہنوں کا بھی مصلی بچھانا، بھائیوں کو مسجد کی راہ دکھانا، اور سسرال میں قدم رکھنا تو اپنے شوہر سے کہنا اے میرے شوہر نامدار، دنیا کی سب سے حسین و جمیل عورت سیدہ خاتون جنت نے نکاح کے بعد اپنی زندگی کی شروعات سرکار مولائے کائنات کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے کی ہے۔ رات گزر جاتی مگر حضرت علی کا مصلی نہیں چھوٹتا، رات ختم ہو جاتی سیدہ خاتون جنت کا مصلی نہیں چھوٹتا۔ اے میری قوم کی شہزادیوں، میکہ میں رہنا تو بھی شریعت کی پابند رہنا، اور سسرال میں قدم رکھنا تو تم بھی نمازیں پڑھنا، گھر کی عورتوں کو بھی نمازی بنانا، تاکہ زمانہ تیرے کردار کو دیکھ کر کہے جب حضرت زینب کی خادمہ کے نماز کا یہ حال ہے تو کربلا میں حضرت زینب کی نماز کا عالم کیا ہو کیا ہو۔ لیکن یہ کون بتائے گا، یہ کون سمجھائے گا کہ حضرت سغرا کا کردار یہ ہے، حضرت سغرا کی ارمان یہ ہے۔